اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے رسول کا ہونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، انسان اپنی مرضی سے نبی اور رسول نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے بعد کے جو ولایت کے بزرگی کے جو مراتب ہیں یہ دو قسم کے ہیں۔ رسالت میں صرف ایک قسم ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلیکشن ہے، انتخاب ہے، الیکشن نہیں ہے، یعنی پوچھ کر کوئی نبی اور رسول نہیں بنایا جاتا، لیکن انسان اپنی محنت، اپنی جستجو، اپنی ریاضت اور اپنی لگن سے ولی بنتا ہے، اور مجاہدے کریں کتب بنتا ہے، اور مجاہدے کریں ابدال بنتا ہے، اور اس کے اندر محنتیں کریں، ریاضتیں کریں، غوث بنتا ہے، اور پھر اسی طریقے سے محنتیں کریں تو وہ مجذوب بنتا ہے۔ ایک اللہ تبارک تعالیٰ اپنے طور سے کسی کو ولی بنا دیں، اس کے مزاج ہی کے اندر یہ بات رکھ دیں کہ اس کو باطل پسند نہیں، برائی پسند نہیں۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے، رسالت کے ملنے سے پہلے، حالانکہ کسی مدرسے میں آپ نے تعلیم نہیں پائی تھی اور کوئی آپ کا مربی اور استاد نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود آپ کے مزاج کے اندر یہ بات تھی کہ غار حرا میں جا کر آپ اللہ کو یاد کیا کرتے تھے۔ نبوت تو 40 سال بعد ملی، تو اللہ تعالیٰ کسی کسی کے مزاج کے اندر یہ بات دے دیتے ہیں کہ برائی کی طرف اس کا میلان نہیں ہوتا۔ کچھ احباب بیانات سنے بغیر بالغ ہونے کے بعد سے داڑھی رکھتے ہیں، اور داڑھی کے بغیر چہروں کو دیکھتے ہیں تو دل میں ایک کدورت ہوتی ہے۔ عورتیں بیانات سنے بغیر ان کی طبیعت میں، ان کی خصلت میں، ان کی فطرت میں اللہ تبارک تعالیٰ شرم و حیا رکھتا ہے، جس کی وجہ سے وہ باپردہ رہتی ہیں، اور بے پردہ عورتوں کو دیکھنے سے ان کے دلوں میں ایک قسم کی کدورت پیدا ہوتی ہے اور میل پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ بات فطری چیزیں ہیں، اور بات علماء سے سن کر، کتابیں پڑھ کر، حق کو پہچان کر، حق کی تلاش کر کر حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے تھے کس مقصد سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا والعیاذ باللہ خاتمہ کرنے کے لیے نکلے تھے۔ بھائی موزن صاحب شفیق کو لے جاؤ گنا صاحب۔ کوئی عورتیں بیچارے بڑی دور سے بڑی محنتیں قربانیاں دے کر آتی ہیں، آدھا بیان ہضم، آدھا بیان کیسے سمجھ میں آتا ہے ان کو؟ جب گئے تھے حضرت عمر بن الخطاب نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو والعیاذ باللہ ختم کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا۔ اللہ کی نگاہ کے اندر وہ منتخب تھے، سلیکٹڈ تھے۔ ایک توریت پڑھنے کے لیے گئے، انجیل سننے کے لیے گئے، قرآن مل گئی، بائبل دیکھنے کے لیے گئے، قرآن کا ترجمہ مل گیا، الگ بات۔ یہ تو اپوزٹ مقصد لے کر گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے، اور بہن سے کلام پاک کو سنا تو بس وہ ہدایت کا ذریعہ بن گیا۔ سورہ طٰہٰ کی کچھ آیتیں حضرت عمر بن الخطاب کے ارادے کو بدل کر رکھ دی، ان کی زندگی کے رخ کو اور ان کی زندگی کے دھارا کو بدل کر رکھ دیا۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ارادے، اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اللہ تبارک تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں۔ ہمارے جو بڑے عمر والے حضرات ہیں، جن کو شروع سے دین کے بیانات سننے کا اور علماء کی مجلسوں میں جانے کا شوق، وہ جانتے ہوں گے کہ ہمارے مکتب فکر کے مقرروں میں پالن حقانی رحمت اللہ علیہ ہیں، بہت بڑے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو کسی مدرسے میں داخلہ نہیں دلایا تھا، جیل میں پیدا ہوئے، مطلب جیل میں ان کی ماں گئی ہوگی تو کوئی نیک کام کر کر تو نہیں گئی ہوگی، اول تھے، جیل میں پیدا ہوئے،
اور قوالی گایا کرتے تھے. ایک مرتبہ ندی کے کنارے جا رہے تھے. ایک مجذوب جس کو میں نے کہا کہ دیکھنے میں دیوانہ قسم کا آدمی ہے, پھٹے پرانے اس کے کپڑے ہیں, وہ حضرت کو بلایا اور بلانے کے بعد وہ کھچڑی کھا رہا تھا. بچی ہوئی کھچڑی کے کچھ نوالے اس نے اپنے ہاتھ سے حضرت کو کھلا دیے. حضرت خود فرماتے ہیں کہ خدا جانے اس کی کھچڑی میں نے کیا کھائی, میری دل کی دنیا بدل گئی. کسی مدرسے میں وہ پڑھے ہوئے نہیں تھے اور انگوٹا چھاپ تھے. میں سمجھتا ہوں کہ میں جب سے دینی بیانات کا ذوق, مدارس کا شوق اور دینی خدمات, میں ایسا آدمی نہیں جانتا جو اپنی پوری تقریر کو حوالوں کے ساتھ بیان کرتا. بخاری شریف کا فلاں صفحہ, فلاں باب, رائٹ سائڈ حدیث ہے, لیفٹ سائڈ حدیث ہے, حدیث کا سیریل نمبر. ہمیں حدیث یاد نہیں رہتی, آدھے بھی الفاظ بول دیتے ہیں اور کہتے ہیں او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. لیکن حدیث کا نمبر, حدیث کا باب اور حدیث کی سمت اور وہ حدیث کی کتاب, ایڈیشن بدلنے سے صفحے بدل جاتے ہیں. تو وہ کون سا ایڈیشن کس سن میں چھپا ہے, انگوٹا ایک الف نہیں آتا, ایک ABCD نہیں آتا, اس کو وہابی علم کہتے ہیں. اور مجذوب جو ہوتا ہے, جس مرتبے میں وہ ہوتا ہے اسی مرتبے والا کو, سامنے والے کو وہی مرتبے والا بنا سکتا ہے. اللہ اسے اتنی طاقت دی ہے. تو حضرت کو جس مجذوب نے جھوٹی کھچڑی کھلائی تھی وہ پاورفل عالم تھا, اور حضرت کو کھچڑی جو کھلائی تو اللہ تعالیٰ کو منظور تھا. ہزاروں لوگ ندی کے کنارے آ رہے تھے, جا رہے تھے, گاؤں میں بسنے والے تھے. اللہ کی مرضی, اللہ کا انتخاب, اللہ کا سلیکشن, اللہ مجذوب کے دل کے اندر بانٹ ڈالنا. حضرت کی کتاب ہے شریعت یا جہالت, جو تقریروں کی کتاب ہے. نہ صرف یہ کہ قرآن اور حدیث کے حوالے حضرت ذکر فرمایا کرتے تھے, در مختار, فتاوی عالمگیری, ہدایہ, وہ کتابوں کے حوالے بھی کہ کون سی کتاب کے اندر کون سا مسئلہ لکھا ہوا ہے اور کون سے صفحے نمبر پر لکھا ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا یہ کئی ایسے مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے اور حافظ قرآن پیدا ہوتا ہے. یہاں بعض مرتبہ 5-7 سال پیچھے لگے, بچے کو یاد نہیں ہوتا, اور اللہ تعالیٰ دینا چاہے ماں پیٹ سے کسی کو حافظ قرآن بنا کر بھیج دے. یہ وہابی علم ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں, کوئی ایک حادثہ, ایکسیڈنٹ اور کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے. جیسے حضرت عمر بن خطاب نکلے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے. راستے میں ایک صحابی نے کہا عمر کہاں جا رہے ہو تلوار لیے؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کرنے. کہا کہ پہلے اپنے بہن کی خبر لو. تو یہ من جانب اللہ کڑیاں ملی ہوئی تھی. آپ کا نکلنا, وہ صحابی کا ملنا, بہن کا پتا دینا, بہن مل کر کلام پاک کی تعلیم حاصل کرنا, بہن بھی پلنگ کے نیچے چلے جانا, اور بہن بھائی کا مقابلہ کرنا, یہ سب من جانب اللہ انتظام. اللہ کو منظور تھا کہ حضرت عمر بن خطاب ایمان لے کر آئے. اسی لیے تو کہا جاتا ہے رسول کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تمام صحابہ تھے وہ مرید تھے, چاہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لے کر آئے. اور حضرت عمر بن خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہیں. آپ نے دعا کی تھی رات میں, اللہ یہ دو عمر ہیں, عمر بن ہشام, عمر بن خطاب, ان دو میں سے اگر ایک ایمان لے کر آ جائے, مسلمانوں کو ذرا پاور مل جائے, طاقت مل جائے اور قوت مل جائے. اللہ تعالیٰ نے وہ دعا حضرت عمر بن خطاب کے حق میں قبول فرما لی اور گئے تھے اپوزٹ مخالف ارادے سے.
اور اللہ تبارک تعالیٰ نے کہاں سے کہاں معاملہ کر دیا، اور کیا مقام کیا مرتبہ آپ کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبی ہوتے تو حضرت عمر بن خطاب نبی ہوتے۔ وہ منظر سوچیے، تلوار لے کر نکلے ہیں، ان کے ہوتے ہوئے کوئی اذان نہیں دے سکتا، ان کے ہوتے ہوئے کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا، ان کے ہوتے ہوئے کوئی کھلے عام دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دے نہیں سکتا۔ اور کہاں آپ کے بارے میں یہ کہا گیا عمر زمین پر چلتا ہے اور عمر کی بات کے حق میں فیصلے آسمان سے آتے ہیں۔ اتنی باتوں پر حضرت عمر بن خطاب کے آسمان سے فیصلے آئے۔ حضرت عمر بن خطاب زمین پر تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا دودھ جیسا سفید اور موتی سے زیادہ چمکدار محل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے اندر اس کا معائنہ فرمایا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا سلیکشن ہے، اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے۔ جیسے اللہ پیغمبروں کو چنتا ہے تو ایسے کسی کو ولایت کے لیے چن لیتا ہے۔ اور کہیں کا کہیں کہا قوال، اور میں نے کہا نا بڑے بڑے آ گئے، بڑے بڑے آ گئے۔ وہ مولانا پالن حقانی نہیں تھے، محمد پالن حقانی تھے رحمت اللہ علیہ۔ سب سے پہلے بریلویوں کے رضاخانیوں کے خلاف انہوں نے مورچہ سنبھالا۔ ابھی بھی مدھوبنی بہار کے اندر محمد حسین ابو الحقانی بول کر ایک عالم پیدا ہوا ہے۔ ان کا مقابلہ کرنا ہوتا تو بریلوی ان کے باپ جیسے علماء پیدا کرتے جو اپنی تقریروں میں حوالہ دیتے، ان کو لے دے کر جیسے کلام پاک کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک جھوٹا شاعر پیدا ہوا، وہ الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل لہو خرطوم طویل، ایسے ایک جو ہے اس نے ایک صورت بنائی اور کہا کہ میں کلام پاک کا مقابلہ کر کر خانہ کعبہ پر میں چشمہ کروں گا۔ دوسرے دن اس کو بڑا ناز تھا کہ میری بڑی واہ ہوگی کہ میں نے کلام پاک کو ڈاؤن کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکست دے دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرا دیا، اور میری یہ صورت کلام پاک کے مقابلے میں الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل لہو خرطوم طویل اور وضم عظیم، ایسے کچھ اس نے صورت بنائی کہ تم جانتے ہو کہ ہاتھی کیا ہے؟ ہاتھی وہ ہے جس کی ایک موٹی سونڈ ہے، ہاتھی وہ ہے جس کی ایک لمبی دم ہے، اس قسم کی اس نے صورت بنائی۔ اب عرب کے لوگ کہنے لگے کہ کل ہم لوگ، انہوں نے اس کو پڑھا نہیں تھا، دیکھا نہیں تھا، کل ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شکست دے دیں گے، ان کے قرآن کو پیچھا کر دیں گے۔ اب جا کر جو دیکھا الفیل ملفیل، اس کی ذات کو چھو کے کیا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں لکھ سکا۔ ایسے پالن حقانی رحمت اللہ علیہ کے مقابلے میں غیر مقلدوں میں شیواجی نگر کے چار مینار کے امام عبد المتین جوناگڑھی ٹکر لینے کے لیے آئے۔ کتنے بیانات کے اندر وہ حوالے دے سکے؟ 10-12، اس کے آگے نہیں جا سکی ان کی گاڑی۔ اور اب یہ تو حقانی ہے، ابو الحقانی کہہ کر میں ابھی ابتدائی جماعت مولویت کی پڑھ رہا تھا، براڈوے روڈ کے اندر شیواجی نگر میں ایک بدعتی آدمی تھا، وہ مر گیا۔ وہاں بڑی شدت کے ساتھ بریلویت کو قائم کیا ہوا تھا اور دیوبندیت کے خلاف تقاریر وہ کرایا کرتا تھا علماء کو بلا کر، محرم کے موقع پر، 12 ربیع الاول کے موقع پر۔ ایک مرتبہ اس کو بلایا ابو الحقانی کو۔ یہ ابو الحقانی اس لیے رکھا کہ میں حقانی کا باپ ہوں۔ حقانی صاحب حدیث نمبر تو بولتے ہیں لیکن حدیث کی سمت نہیں بولتے، یہ پیج کے لیفٹ سائڈ آیا ہے، رائٹ سائڈ آیا ہے۔ اب میرا نیا زمانہ تھا، اب وہ وہاں پر بیٹھ کر دیوبندیوں کو گالی دیا کرتا تھا، دیوبندی سالے وہ دیوبندی کے دشمن ہیں، عشق نہیں جانتے، محبت رسول نہیں جانتے، عظمت رسول نہیں جانتے۔ ہے کوئی مائیکا لال جو صاحب ایک باپ سے پیدا ہوا ہو جو ہمارا جواب دے سکے؟ تو ہم کو کیا پتا کہ بھئی اس مجمع میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ ہم نے کہا کہ تو دعویٰ کرتا ہے کہ تو حقانی صاحب کا باپ ہے، اور خدا کی قسم مجھے یقین ہے
کہ 2-4 آیتیں یاد کر کر 2-3 حدیثیں یاد کر کر تو اس کا حوالہ دیتا ہے. حقانی صاحب انگوٹا چھاپ جاہل آدمی تھے. اللہ نے ان کو جو علم دیا تھا وہ وہابی علم تھا، من جانب اللہ علم تھا. اور تو جو ناٹک کر رہا ہے 2 قرآن کی آیتیں یاد کر کر اس کے صفحہ نمبر، آیت نمبر، سورت نمبر، پارہ نمبر، منزل نمبر بول کر تو دھوکہ دے رہا ہے. میں ایک باپ کے نطفے کو نہیں، تو اگر ایک باپ کے نطفے کو پیدا ہوا ہو، ایک قرآن کی آیت میں بھی پڑھوں گا اور ایک حدیث میں بھی سناؤں گا. اگر تو اس قرآن کی آیت کا آیت نمبر، صفحہ نمبر، رکوع نمبر، پارہ نمبر، منزل نمبر بول دے اور حدیث کا حوالہ دے دے، اسٹیج سے اترنے سے پہلے تیرے جوتے سر پر رکھ کر تیرے ہاتھ پر بیعت کر کر جاؤں گا میں. اب تھل گیا، بھاگ کہاں جا سکتا تھا. لوگوں نے مانا کہ باقی یہ چیلنج صحیح ہے. جب یہ اپنے آپ کو حقانی کا باپ کہتا ہے تو واقعتاً اس آیت کا جواب اس کو دینا چاہیے. اب وہ مائک لیا، مائک لے کر وہ کہنے لگا کہ صاحب کنیت کی کتنی قسمیں. اب وہ بہکانے لگا، ادھر ادھر کی جو ہے پتلی گلی سے بھاگنے لگا. لوگ ان کا مجمع، ان کا مقرر، ان کا مہمان، ان کا میزبان، ان کا اب لے صاحب پتھروں کی برسات شروع ہوئی. میں وہاں سے بھاگ نکلا. تو یہ کیا ہے؟ وہابی جو ہوتا ہے، وہابی ہوتا ہے. اس کے مقابلے میں میری معلوم تاریخ کے اندر میں کتنے 80 پر 4 میں فارغ ہوا اور کتنے سال پہلے حصے کے اندر اس سے لے کر اب تک کوئی تقریر کے اندر حوالہ نہیں دیتا ہے. اتنا یاد نہیں کر پائے گا. مقابلے کے لیے آئے تو یہی ابو الحقانی نام کے چوہد آئے جو 2-3 آیتیں 2-4 حدیثیں کہہ کر لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں اور الو بناتے ہیں. اور یہ مرحوم عبد المتین جوناگڑھی آئے تھے، ایک 2-3 تقریروں کے اندر چل سکا ان کا قصہ. وہابی ہوتا ہے. اور پالن حقانی یوں کہا کرتے تھے، میں پیدائشی قوال کلام پاک کی آیت کے پڑھنے کے تلفظ میں، تلفظ جو ہوتا ہے اس کے اندر بڑا عجیب و غریب قسم کا وہ کلام پڑھتے تھے. مجمع پر سکوت طاری ہو جاتا تھا. آپ کیا 2020 میچ دیکھیں گے، کیا ورلڈ کپ آپ نے دیکھا ہوگا. جن لوگوں نے وہ منظر دیکھا ہے کہ حضرت کا بیان چوک میں ہوتا، حضرت کا بیان سٹی جامع مسجد کے پاس ہوتا، بڑے بڑے درختوں پر پتے کم ہوتے اور لوگ درختوں پر بیٹھے ہوئے حضرت کی تقریر سن رہے. اور یہ بریلوی ان کے حواس باختہ ہیں، کبھی کرنٹ کاٹ دیتے ہیں، کبھی بیل کو اندر چھوڑ دیتے ہیں، کبھی بم کی دھمکی دیتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں شہر بنگلور پر بلکہ ہندوستان پر حضرت کا بہت بڑا احسان کہ ہزاروں نہیں، میں سمجھتا ہوں لاکھوں بریلویوں کو جو سنجیدہ قسم کے بریلوی تھے، انہوں نے سوچا کہ آیت کا نمبر، حدیث کا نمبر، صحابہ کا واقعے کا نمبر، فتاوی کا نمبر، در مختار کے فتوے کا نمبر، اور جا کر اسے چیک کیا. ان کا کہنا تھا میری تلاوت اور حدیث کے بیان کے الفاظ میں کچھ تلفظ میں فرق ہو سکتا ہے، تجوید میں. حضرت کا چیلنج تھا حوالہ اگر کوئی میں کا لال غلط ثابت کر دے. وہ کہتے تھے اسٹیج سے اترنے سے پہلے منہ مانگا انعام میں ان کو دینے کے لیے تیار ہوں. اور کوئی میں کا لال آج تک حضرت کے حوالے کو غلط ثابت نہیں کر سکا. شریعت یا جہالت حضرت کی کتاب ہے. ہمارے شفیق بھائی کو کہہ کر آپ اس کتاب کو منگوائیے گا. الحمدللہ ایسا لگتا ہے کہ حضرت اب بھی ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے. تو یہ وہابی علم ہوتا ہے. کہاں قوال، کہاں جس کی پیدائش جیل کے اندر. اور انسان کا مزاج دیکھیے کیسا ہوتا ہے کہ جب انہوں نے بریلویوں کے بدعتیوں کے خلاف مورچہ قائم کیا اور ایسی ایسی بات کہتے تھے کہ 100 جنم لے کر حضرت کی بات کا وہ جواب نہیں دے سکتا تھا کوئی، کیونکہ ٹھوس دلیل ہوتی. کلام پاک کی آیت، صحابی کا واقعہ، حدیث کا حوالہ، پھر فتاوی کا حوالہ، پھر اجماع امت. کسی کے میں کے لال کی مجال نہیں ہوتی کہ اس کا وہ جواب دے سکے. تو اہل حدیث جو ہیں وہ بریلویوں کے خلاف ہیں، بریلویوں کے خلاف ہیں. جب تک انسانوں کا مزاج آپ دیکھیے گا، پالن حقانی رحمت اللہ علیہ کے تو کا رخ بریلوی کی طرف تھا
عبد المتین جوناگڑی جو غیر مقلد اہل حدیث عالم تھے جو مرحوم ہیں، انہوں نے گجراتی سے اردو میں اس کتاب کا ترجمہ کیا شریعت یا جہالت. کیوں؟ اس لیے کہ بریلوی دیوبندیوں کا بھی دشمن ہے، غیر مقلدوں کا بھی دشمن ہے، اور دشمن کا دشمن دوست ہوا کرتا ہے، تو ان کا بھی دشمن ان کا بھی دشمن، تو یہ دونوں آپس میں دوست ہو گئے. اور انہوں نے عبد المتین جوناگڑی نے شریعت یا جہالت کا اردو ترجمہ کیا اور ان کو کہا کہ آیتم من آیات اللہ، کہ پالن حقانی خدا کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. جب پالن حقانی فارغ ہو گئے بریلویوں سے، آدمی کتنا کر کے بولے گا بھائی؟ ہمارا ایک عنوان چلا تھا توحید اور شرک کا، اب ساری زندگی وہی بولتے رہیں گے کیا؟ اس کے بعد چلا غیر مقلدوں کا، ساری زندگی وہی بولتے رہیں گے کیا؟ شیعیت کا عنوان چلا اور قادیانیت کا عنوان چلا. کون سا عنوان ہے آپ بتائیے؟ چند پٹن کے جو مہدوی ہیں، کیا اس کا عنوان نہیں چلا؟ کون سا فرقہ باطلہ ہے جو ہماری تقریروں کے اندر اس کا رد نہیں ہوا؟ کب تک یہ چلے گا؟ اب اس کے بعد آدمی کیا کرتا ہے؟ حالات حاضرہ پر، اصلاحی مواعظ پر آ جاتا ہے. بریلوی اور رضاخانیوں سے جب فارغ ہوئے تو ان کو اچھا پتا تھا کہ اس دھرتی پر جو دوسرا فتنہ پرور فرقہ ہے وہ غیر مقلدوں کا ہے. تو قرآن حدیث اور مسلک اہل حدیث، پہلی کتاب تھی شریعت یا جہالت، اور اس کا ترجمہ کون کیا تھا؟ غیر مقلد عالم نے. اور دوسری کتاب تھی حضرت کی قرآن حدیث اور مسلک اہل حدیث. قرآن حدیث ایک طرف، انڈیا اور پاکستان دو ٹیمیں اور دو مخالف ٹیم، قرآن حدیث ایک طرف اور مسلک، اور اس کے اندر خوب لتاڑا طلاق کے معاملے میں، تراویح کے معاملے میں، تقلید کے معاملے میں، اجماع امت کے معاملے، یہ چار وہ پہچان والے مسائل ہیں جن میں غیر مقلد اعتراض کیا کرتے ہیں. انسان کا مزاج دیکھیے کہ یہ عبد المتین جوناگڑی جو کل پالن حقانی کی شریعت یا جہالت کا گجراتی سے اردو میں ترجمہ کیا اور خدا کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ان کو بتایا تھا، اب کہنے لگے کہ وہ خوال کا بیٹا ہے، وہ جیل کیوں؟ اب ان کے خلاف جو ہے بات ہونے لگی. ہماری تاریخ اٹھا کر دیکھی ہے، جب ہم بریلویوں کے خلاف تھے تو 6 نمبر والے سب ہمارے ساتھ تھے. شیر ہے تو یہ ہے، ببر ہے تو یہ ہے، مجاہد ہے تو یہ ہے، غازی ہے تو یہ ہے. اور جب غیر مقلدوں کے بات آئی تو تب بھی یہی نعرہ تھا. اور جب ان کی اصلاح کی بات آئی، نہیں اسے امریکہ سے پیسہ آتا ہے، انہیں قادیانی ہوگا، انہیں جماعت اسلامی ہوگا. ارے خدا کی قسم کھا کر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ غیر مقلدوں کے تعلق سے جتنے سخت ترین الفاظ، حتیٰ کہ وہ لوگ تھانوں میں گئے، عدالتوں میں گئے، کتنا آدمی بپرا نہیں ہوگا؟ آدمی جب بپھرتا ہے اور سوال کا جواب نہیں دیتا ہے تب جا کر پولیس کا سہارا لیتا ہے، تب جا کر وہ لاٹھی کا سہارا لیتا ہے. میں سمجھتا ہوں اتنے گندے الفاظ، میں کچھ بھی برا ہو لیکن اس مسلک کو دبانے کے لیے جو الفاظ ملکہ وکٹوریہ کی اولاد فلاں فلاں فلاں، تاریخ کے اندر یہ الفاظ کسی نے استعمال نہیں کیے. آج اگر انٹرنیٹ کے اندر، آج اگر واٹس ایپ کے اندر، آج اگر آپ کے SMS کے اندر یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں تو تاریخ میں پہلی مرتبہ الحمدللہ وہ نورانی منبر سے وہ الفاظ نکلے ہوئے تھے. تو جب تک یہ کہہ رہے تھے ماشاءاللہ بھائی، اس لیے کہ فضائل اعمال کو وہ گالیاں دیتے تھے، جماعت والوں کو وہ گالیاں دیتے تھے، وہ مولانا زکریا صاحب کو گالیاں دیتے تھے، مولانا الیاس صاحب کو گالیاں دیتے تھے. تو جب ان کے خلاف تھے تو یہ 6 نمبر والے ہمارے ساتھ تھے. واقعی حق بول رہا تو انہیں بول رہا، زندہ ولی ہے تو انہیں ہے. نہیں بھائی، تم لوگ جماعت میں جاتے ہو، جماعت میں شادی کرتے ہو اور پھر پیچھے سے جوڑے کو لیتے ہو، یہ مت کر. ارے یہ قادیانی ہو گیا صاحب، یہ امریکی ہو گیا. یہ انسانوں کا مزاج ہے. مولانا عبد المتین جوناگڑی صاحب جب پالن حقانی کے توپ کا رخ بریلوی شریف کے طرف تھا تو کہنے لگے آیت من آیت اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے، کہ بھئی آیت نمبر بولتا ہے، صفحہ نمبر بولتا ہے، رکوع نمبر بولتا ہے. اور جب اس کو کچھ تو سوچنا چاہیے کہ جو آدمی پوری زندگی ابطال باطل کے لیے، یعنی باطل کو باطل ثابت کرنے اور حق کو اٹھانے کے لیے زندگی لگایا ہے، تو وہ کیوں اپنے آخری عمر میں
جب اس کے داڑھی کے اور سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، آنکھوں پر چشمہ لگ چکا ہے، اس کے اعضاء جواب دے چکے ہیں، کل وہ قبر سے دور تھا، آج وہ اپنی قبر سے نزدیک ہو چکا ہے، تو ایسی مرحلے میں آ کر وہ کیوں جھوٹ بولے گا؟ وہ غیر مقلدوں کے بارے میں جھوٹ نہیں بولا، وہ شیعہ کے بارے میں جھوٹ نہیں بولا، وہ قادیانوں کے بارے میں جھوٹ نہیں بولا، اور وہ چند پٹن کے مہدیوں کے بارے میں جھوٹ نہیں بولا۔ تب ولی تھا، حق گو تھا، ٹیپو تھا، شیر تھا۔ اب ہماری اصلاح کی بات کر رہا ہے، کچھ تو سوچیں کہ کچھ تو بات ہوگی۔ 6 نمبر کے اندر 5 نمبر اگر 100 کو 100 ہی، تو 6ویں نمبر کے اندر کیوں فیل آپ قرار دے رہے ہیں؟ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ساتھ جانے سے دعوت کا مزاج ختم ہو جاتا ہے؟ کیوں کل وہ جو شیر تھا آج وہ بزدل گیدڑ کیوں بن گیا؟ 4 دن کی زندگی ہے، اپنے آپ کو غفلت میں رکھ کر یہ زندگی گزاری جا سکتی ہے، لیکن کل قیامت کے دن دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اس لیے انسان کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات فرمائی کہ ان کے بیٹے نے ان سے کہا، ابا جان بدر کی سرزمین کے اندر آپ ملے تھے، میری نیام سے تلوار نکل چکی تھی اور میں چاہتا تو آپ کو سر قلم کر دیتا۔ ابو بکر صدیق 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 ایسے نہیں بنا، اصل واقعہ رہ گیا، دوسری باتیں آ گئی، میں انشاءاللہ آپ کو وہ واقعہ بتاؤں گا۔ صدیق کیسے بنتا ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، بیٹے وہ کفر کی بات تھی، اسلام کی بات یہ ہے کہ نیام سے میری تلوار نکلتی اور تو سامنے ہوتا تیرا سر قلم کر دیتا ہوں۔ یہ انسان کے اندر حق کی طلبی، حق کی جستجو ہونا چاہیے۔ نہ مولانا الیاس صاحب ہماری خبر میں کام آئیں گے، نہ مولانا احمد رضا خان صاحب ہماری خبر میں کام آئیں گے، نہ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ ہماری خبر میں کام آئیں گے، نہ نہرو جی، سبھاش چندر بوس، کوئی کام نہیں آئے گا۔ ہم ہوں گے، ہمارا کفن ہوگا، ہمارے اعمال ہوں گے، کوئی کسی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیٹی لینا ہو تو لے لے، قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آتا۔ باپ بیٹی کو، اور کائنات میں ایسا باپ اور کائنات میں ایسی بیٹی، کیوں اندھی تقلید کرتے ہو؟ کیوں اندھی وادی کے اندر آپ بھٹکتے جاتے ہو؟ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اس کو پہچانو۔ اور خامخواہ کی تہمتیں، خامخواہ کے الزامات یہ ہر زمانے کے اندر لگے ہیں، اور یہ لگنا ایک فطرت کی بات ہے۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پالن حقانی صاحب رحمت اللہ علیہ کو وہابی علم دیا تھا، اور وہابی علم کا کوئی ٹکر نہیں ہوتا، کوئی مقابلہ نہیں ہوتا، اور جنہوں نے مقابلہ کیا ایک آیت کا وہ حوالہ دے نہیں سکے اور ایک حدیث کا وہ ریفرنس نہیں بتا سکے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ناقابل یقین سچا واقعہ انشاءاللہ ہم کل عرض کریں گے۔ میری چھوٹی بچی ہے، میں مسجد کو تراویح میں شریک نہیں ہو سکتی، مجھے سورہ فیل سے سورہ ناس تک 10 سورتیں آتی ہیں، کیا میں تراویح کی ہر رکعت میں پورے 10 سورتیں پڑھوں یا ایک سورت پڑھ سکتی ہوں؟ ایک سورت پڑھ سکتے ہیں یا پوری سورتیں پڑھ سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ ہماری سہیلی نے کہا کہ فجر کی نماز کے بعد اشراق سے پہلے آسمان کو دیکھ کر اگر یا باسطو پڑھے اللہ تعالیٰ ہر پریشانی کو دور کر دے گا۔ عملیات کے اندر، وظائف کے اندر، جیسے کہ میں نے روحانی غسل کا طریقہ بتایا اور مختصر صلاۃ التسبیح بتائی، یا کوئی بھی وظیفہ اگر کوئی عالم آپ کو بتاتا ہے تو قرآن اور حدیث کے آئینے میں دیکھنا چاہیے کہ وہ کہیں کسی امر شرعی سے، قرآن سے اور حدیث سے ٹکرا تو نہیں رہا ہے۔ اگر نہیں ٹکرا رہا ہے تو وہ کسی بزرگ کا وظیفہ ہو سکتا ہے، کیا جا سکتا ہے۔ جیسے وہ ہر عاشورے کو ہم جو ہے ایک وہ انشورنس، ایک دعا جس کو غسل کیا جاتا ہے، نماز پڑھی جاتی ہے اور وہ دعا پڑھی جاتی ہے، اور اس میں وعدہ کیا گیا ہے کہ 1 سال تک اللہ تعالیٰ عزت کی زندگی نصیب فرمائے گا۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ زندگی اور موت کا مالک تو اللہ ہے، یہ قرآن حدیث کے خلاف نہیں ہے۔ قرآن حدیث کے خلاف ہونے کے لیے کون سی چیز اس میں، یعنی نماز کے اندر اوپر منہ کر کے تھوکنے کی بات تو نہیں ہے، نماز کے اندر الٹی نماز تو نہیں ہے، کسی بھی عمل
اور کسی بھی وظیفے کو یہ پہچاننا جیسا کہ روحانی غسل ہے. روحانی غسل کے اندر قرآن شریف کی صورتیں پڑھی جاتی ہیں، اس میں حکم دیا گیا ہے کہ آپ حمام میں بیت الخلاء میں اٹیچ باتھ روم میں داخل ہونے کے بعد زبان سے کوئی دعا نہ پڑے، دل میں شریعت کے امور کو مد نظر رکھ کر اگر کوئی وظیفہ پڑھا جاتا ہے تو اس کو پڑھنا چاہیے، کوئی قباحت نہیں ہے. ہو سکتا ہے کسی اللہ والے کا ایکسپیریمنٹ ہو، تجربہ ہو اور وظیفہ ہو، یہ یا باسطو اللہ کا نام ہے، تو اگر کوئی آسمان کی طرف دیکھ کر پڑھتا ہے تو پڑھ سکتا ہے، اس لیے کہ شریعت سے کہ کسی امر سے ٹکرانے والی بات نہیں ہے. عورتوں کے لیے لگیز پہننا جائز ہے کہ کتنا پہنائیں گے، پہنتے پہنتے اس کے کپڑے پر پھٹتی جائیں گے. بھائی ناجائز ہے ایسے چست کپڑے کے جس سے جسم کی نمائش ہو. عورتیں گاڑی چلا سکتی یا نہیں؟ اگر کسی عورت کو پنشمنٹ دینا ہو، عذاب قبر سے پہلے دنیا کا عذاب دینا ہو، تو یقیناً اس کے ہاتھ کے اندر گاڑی دو. سگنل کے اندر دنیا کے کتے، سور، زانی کھڑے ہو کر سگنل کو کم دیکھیں گے، اس کے منہ کو زیادہ دیکھیں گے. عذاب دینا ہو تو کیوں؟ آج ایک مرد بانے کو، نوجوان کو یہ ٹریفک کے اندر، یہ گرمی کے اندر، یہ وہیکلس کے دھوئیں کے اندر گاڑی ایک عذاب سے کم نہیں. اگر کسی گھر کے اندر کوئی گاڑی چلانے والی عورت ہے، وہ عذاب کا روپ ہے، وہ عذاب کا روپ ہے. کم ہے. ہم تو شکر کرتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ بچائے رکھے. میں تو اپنے ساتھیوں کو مذاق سے کہتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ٹریفک ہوتی اور اتنا جو ہے لوگوں 3-4 سگنل ختم ہو جاتے ہیں، کھڈے ہیں، پانی بھرا ہوا ہے، دھوپ برس رہی ہے، اور عورت اپنا نقاب ڈال کر یا یہ کہ منہ کھلا رکھ کر بھی کرے تو اس کے جسم کی طرف عورت چیز ہی ایسی ہے کہ حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکات عالیہ نے فرمایا، ایک مری ہوئی عورت اور ایک مرا ہوا مرد، ان کی ہڈیوں کو بھی جسم کی اگر ایک جگہ پر رکھ دیا جائے تو یہ دونوں بھی آپس میں کشش پیدا کریں گے. عورت تو عورت ہے، وہ کتنا وہ تو آنکھ بند کر کر تو گاڑی نہیں چلا سکتی. آنکھ ہے، یہ آنکھ، اس پر مرزا غالب کے کتنے اشعار ہیں. یہ آنکھ شاعروں نے اس کے اندر ڈوب مرا ہے، اس کے بارے میں کتنے انہوں نے شعر و شاعری کی ہے. میں سمجھتا ہوں خدا کی قسم جس گھر کی عورت گاڑی چلاتی ہے اور بالخصوص 2 ویلر، یہ کسی بھائی گاڑی ہے، شو روم کی گاڑی نکلنے کے بعد بھی خراب ہو سکتی ہے. چھوٹا سا کاٹا چپ گیا، پنچر ہو گیا، اب 17 مرتبہ نے آ کو میڈم کہنا یہ ہیلپ یو، کیا میں تمہاری مدد کروں؟ تو کیا بوسا دے گی اس کی مدد کرنے کے لیے؟ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. تو یہ سب چیزیں پیش آتی ہیں. یہ ماڈرن عورت نہیں، عذاب قبر کا ایک نمونہ ہے. ہم چلاتے ہوئے، ہمارے ساتھیاں چلاتے ہوئے تھک جاتے ہیں شہر کی ٹریفک سے. میں تو کہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب قبر کے فتنے سے، مسیح الدجال کے فتنے سے اور عورتوں کے مال کے فتنے سے پناہ مانگی ہے. اگر ایسی ٹریفک ہوتی تو آپ فرماتے اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ الازدحام، اے اللہ ٹریفک کے فتنے سے بھی میں پناہ مانگتا. اتنا بڑا فتنہ ہے اور اتنے فتنے کے اندر گاڑی ہے صاحب. اور پھر آج کل تو عصبیت کا زمانہ ہے. اس عصبیت کے زمانے میں RTO والا ہاتھ دکھا دے، او میڈم، اب اس سے میٹھی میٹھی عورت کی بات سے بھی کان کے اندر زنا کے بول گھلتے ہیں. بھیڑ چمار کے سامنے عورت کھڑی ہو کر، نہیں آئی ایم سوری، میں جو ہے لائسنس بھول کر آ گئی، ڈاکومنٹ بھول کر آ گئی. خدا نہ کرے وہ زنا کی پیشکش کر دے کہ میں تمہیں معاف کر سکتا ہوں، جیل نہیں لے جاؤں گا. ڈرا دے، دھمکا دے اور کہے کہ ایک بوسا دے دو یا چمٹا چمٹی کر دو. وہ کرے نہیں، لیکن ایک بھیڑ چمار کا ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بیٹی کے سامنے ٹریفک کے مسائل ہے، RTO کے مسائل ہیں، گاڑی کے خراب ہونے کے مسائل ہیں. جس گھر کے اندر یہ عورت رہتی ہے وہ خدا کے عذاب کا گھر ہے. وہ اگر آپ کے گھروں کے اندر یا میرے واٹس ایپ سے جہاں پیغام جا رہا ہے، اپنے عذاب کو، اپنے گھر کو عذاب سے بچانا چاہتے ہو، عورتوں کی عزت کے ساتھ قرآن نے کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، ان کو گھروں کے اندر لازم پکڑایا کرو، گھروں کے اندر رہنے کا حکم دیا کرو، بغیر ضرورت کے اپنے گھر سے نہ نکلے. حتیٰ کہ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ خاوند کی اجازت کے بغیر عورت اپنے مرے ہوئے باپ کو دیکھنے نہیں جا سکتی. اب جا رہی ہے دنیا کا گھو کمانے، گوبر کمانے، فیکٹریوں کے اندر جائے گی، کال سینٹر کے اندر جائے گی، امریکن کمپنی میں جائے. اس کے نیچے کچھ ہوں گے، اس کے اوپر بھی تو کچھ ہوں گے.
اوپر والوں کے سامنے ہاتھ بن کر کھڑا ہونا ہوگا، نیچے والے آ کر جب اس سے بات کر رہے ہوں گے تو منہ کو کم سینے کو زیادہ دیکھ رہے ہوں گے. کیوں؟ اپنی عورتوں کو زنا کے تیر برساتے ہو. خدا نے ماں کے پیٹ کے اندر ہماری روزی مقدر کر دی ہے. مردانیت نہیں ہے مسجد میں آ کر جمعہ میں بھیک مانگ کر کھلا لو، اپنا پیٹ بھر لو، عورتوں سے کمانے سے بہتر ہے یہ. اب اس قسم کی باتیں ہوتی ہے نا یہاں، تو اب جو اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں اب وہ کٹتے چلے جاتے ہیں. کوئی مصیبت بھی میری جورو کو بلا لیتا کو میں چھپا لینا کا یہاں. ٹی وی بیچنا اور ریپیئر کرنا جائز نہیں، لیکن ٹی وی سے زیادہ فون میں ناجائز کام ہوتا ہے. کیا فون ریپیئر کرنا جائز ہے یا نہیں؟ بات انہوں نے صحیح کہی ہے، لیکن یہ آپ کو کس نے بتایا کہ ٹی وی کا بیچنا ریپیئر کرنا جائز نہیں؟ ٹی وی کا استعمال میڈیکل اسٹوڈنٹس کے لیے ہوتا ہے، آپریشن کے لیے ہوتا ہے. ٹی وی کا استعمال آڈیو بیان سننے کے لیے بھی ہوتا ہے. ٹی وی کا استعمال آپ کلام پاک کے مقدس مقامات دیکھنے کے لیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے، وہ طور پہاڑ کی فوٹو کو ہی دکھا رہا ہے. جن چیزوں کا استعمال دونوں چیزوں میں ہو سکتا ہو، آپ اپنے گھر کے لیے چھری لا رہے ہیں، اس سے ٹماٹر بھی کاٹ سکتے ہیں، آلو بھی کاٹ سکتے ہیں اور جورو کا گلا بھی کاٹ سکتے ہیں. تو کیا یہ کہیں گے کہ بھی جورو کا گلا کاٹنے جا رہا حرام ہے؟ ٹیسٹ کرنا بھی حرام ہے، بیچنا بھی حرام ہے. استعمال پر بات جاتی ہے. ٹی وی کا ریپیئر کرنا بھی ناجائز نہیں ہے، ٹی وی کا خریدنا بیچنا بھی ناجائز نہیں ہے، موبائل کا بھی بیچنا ریپیئر کرنا جائز ناجائز نہیں. اس کے استعمال پر بات جاتی ہے کہ بھئی سامنے والا کس چیز وہ جانے. میرا کام چاقو بیچنا، اب انہیں ٹماٹر کاٹ رہا یا گلا کاٹ رہا ہے یہ بیچنے والی کی ذمہ داری نہیں ہے. جناب عاطف صاحب دونوں بچوں کی طبیعت ٹھیک نہیں، اللہ تعالیٰ سے تو شفا نصیب فرمائے. میر عتیق اللہ صاحب اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. وسیم خان صاحب والدہ کو سے تو شفا نصیب فرمائے. عرق گلاب آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ بڑے اچھے ریزلٹس آ رہے. عرق گلاب سے شوگر کی بیماری دور ہوتی ہے، اس کو حاصل کرتے ہوئے جائے. ایان احمد کی طبیعت ناساز ہے. مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابرین میں ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے اسلام کیا ہے، اس کو بھی حاصل کرتے ہوئے جائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.